اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے قادیانی مربیان کے ہتھ کنڈے، اب جو انہوں نے اپنے بھولے بھالے قادیانیوں کو دامِ تدبیر میں پھنسائے رکھنے کے لیے اختیار کیے ہیں، اس حوالے سے بات کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے قادیانی مربیان جھوٹ، تجل فریب اور دھوکہ دہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر لائیو بندہ نچیز عبید اللہ لطیف کی گفتگو مختلف چینلز پر ہوتی رہتی ہے، کبھی زیتون ایف ایم پر، تو کبھی آقا کا غلام چینل پر، اور کبھی رضائی بھتیجا محترم شمس الدین بھائی کے یوٹیوب چینل پر۔ تو ان چینلز پر گفتگو کو سنتے ہوئے ایک دوست ہیں جن کا تعلق جرمنی سے ہے، انہوں نے پرسنل میں رابطہ کیا اور کہا کہ عبید اللہ بھائی، میں نے آپ کی گفتگو سنی، ہمارے ساتھ ایک قادیانی نوجوان تھا جس کے سامنے ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ جات مولانا الیاس برنی صاحب کی تحریروں سے پیش کیے، تو اس نے کہا کہ جناب یہ تو ہماری کتابوں میں ہے نہیں۔ جب ہم نے اصرار کیا تو اس نے وہ صفحات اپنے مربیان کو بھیجے، تو پاکستان سے ایک مربی نے جو جواب دیا، یہ 12 منٹ 23 سیکنڈ کی آڈیو، اس نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ یہ تو ہمارے حوالے ہے ہی نہیں، یہ تو ہم پر جھوٹی الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تو اس دوست کا کہنا ہے کہ قدرتی بات ہے، ایک دن آپ کا یوٹیوب پہ لائیو لیکچر تھا، تو اس لیکچر کے دوران آپ وہی حوالہ جات قادیانیوں کی کتب سے پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے اور دکھا رہے تھے، کتاب سامنے تھی۔ تو میں نے اس ویڈیو میں سے جو ہے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر کے اس لڑکے کو بھیجے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ وہ لڑکا اس وقت مسلمان ہو چکا ہے، تائب ہو چکا ہے، لیکن وہ کم عمر ہونے کے سبب ابھی تک اس کو اعلانیہ اناؤنسمنٹ نہیں کر پایا، کیونکہ ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوا۔ جیسے ہی وہ سن بلوغت کو پہنچے گا تو وہ اس بات کا اعلان کر دے گا کہ الحمدللہ آج سے وہ مسلمان ہے، تاکہ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ، کوئی معاملہ جو ہے پریشانی والا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آئیے ناظرین، اس نوجوان کی جو گفتگو ہے جس نے جرمنی سے میرے ساتھ رابطہ کیا، پہلے اس کی آڈیو سماعت کیجیے۔ السلام علیکم عبید اللہ بھائی، میں ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਏ ਸਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਐਫ ਐਮ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ کریم شیر صاحب، اس تو بعد اور بھی ایک دو دوست نے جنہوں نے چینل بنائے، کافی حد تک دنیا تے ویکھدی اور لوگ ہن انہاں نوں جواب اور سوال انہاں دے نال کردے نے، اور بہت زیادہ لوگ نے جڑے چھڈ چکے نے اس فتنے نوں، اور وہ صرف اپنا نام شو نہیں کرنا چاہتے، اور مزید بہت زیادہ لوگ جڑے چھڈ رہے نے۔ وہ میرا جڑا دوست ہے، وہ دی فیملی ہے تے اس تو علاوہ اس دی شاہزل احمد اس دا نام ہے، اس دی فیملی ہے تے اس دے خالو اتنے نے، انہاں دیاں بھی کافی فیملیاں نے تے تہاڈیاں ویڈیو دو چند میں ویکھی سن۔ اس تو علاوہ میں ایک کتاب سی علامہ فیصل آباد تو سن حضرت صاحب تے فوت ہو گئے نے، انہاں دی ایک ویڈیو سنی سی، انہاں نے ایک کتاب دسی سی برنی صاحب دی، او دے حوالے میں انہاں نوں سینڈ کیتے سن تقریباً 3-4 صفحے، جہدے وچ انہوں نے آکھیا سی کہ پہلے انہوں دا عقیدہ سی مرزا صاحب دا کہ وہ نبی نہیں، اور میں اس لڑکے نے دیتے، انہیں اپنے والدین نو، اپنے گھردیاں نو وکھائے، اور انہوں نے پاکستان بھیجے وہ ورکے، اور انہاں ورکیاں تو اتنے کوئی مربی سی، انہیں جناب والا انہاں کوئی غلط جواب دیتا ہے کہ وہ کہ گل ہی کوئی نہیں ہے، مولوی جھوٹ بولتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کیا مرزا صاحب نے یہ گلاں کرنیاں سنانا کہ وہ اس کتاب وچ موجود نے، برنی صاحب دی کتاب وچ۔ تے اس تو بعد سر جی اگر تسی، میں پھر تہاڈی ایک ویڈیو ویکھی ہے جہدے وچ تسی یہ چیزاں دسدے سو پے کہ سر جی انہوں نے اس کتاب وچ چیزاں لکھیاں نے کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی اپنے آپ نوں نہیں سن منتے، پہلا عقیدہ جڑا سی انہاں دا، وہ تہاڈی ویڈیو ویکھی، پھر میں اللہ دا شکر ادا کیتا، اودے وچ میں ایک کلپ لے کے پھر اس مربی دا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کے میں اس مڑے نوں سینڈ کیتا کہ جڑا وہ جڑیاں چیزاں کہہ رہا ہے کہ لبدیاں ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں سرے تو، ایک
ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਤਾਂ کہ میں وہ پروگرام انہوں نے گھردیاں نوں دوبارہ دیواں تاکہ کہ لوگ تہاڈے نال جھوٹ بولدے نے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس نوجوان نے جو باتیں بتائیں، اب دیکھیے کہ جو مربی ہے وہ کیا جواب دے رہا ہے، اس کو ملاحظہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، سب سے پہلے آپ اس کو لے لیں کہ صفحہ نمبر جو انہوں نے 118 کتاب کا دیا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ المسیح العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ باتیں اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جو انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اور انہوں نے حوالے جو دیے ہوئے ہیں کتابوں کے مختلف ہی کہ جی مرزا صاحب نے فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اب آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ مکتوبات احمدیہ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے میرے بھائی نے، جلد نمبر 5 نمبر 4 صفحہ 32، مجموعہ مکتوبات مرزا غلام مذہب۔ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعوے میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے، اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوتی ہے، اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام سناوے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایک امت بنا دے جو اس کو نبی سمجھتی ہو۔ اور انہوں نے آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ نمبر 344، روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 344، یہ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی تحریر لکھی ہے۔ مرزا صاحب نے کسی جگہ اس طرح کی کوئی تحریر نہیں لکھی، اور نہ ہی یہ حوالہ ملتا آئینہ کمالات اسلام سے۔ جی ناظرین، آپ نے اس مربی کی آڈیو سنی کہ اس نے صاف اور دو ٹوک لفظ میں کہا کہ یہ حوالہ ملتا ہی نہیں ہے، نہ آئینہ کمالات اسلام اور نہ مکتوبات میں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اس وقت مکتوبات جلد 5 نمبر 4، یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کیونکہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں، اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کر دیں، اور بعض احکام کو منسوخ کر دیں، اور بعض نئے احکام لائیں۔ لیکن اس جگہ تو ایسے انقلاب کا دعویٰ نہیں ہے۔ وہی اسلام ہے جو پہلے تھا، وہی نمازیں ہیں جو پہلے تھیں، وہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پہلے تھا۔ لیجیے جناب، یہ مکتوبات احمدیہ ہے، صفحہ نمبر 32 ہے، جلد 5 ہے، نمبر 4 ہے۔ دوسرے حوالے کا جو انکار کیا ہے اس مربی نے اپنی اس گفتگو میں، وہ بھی ملاحظہ کیجیے، آئینہ کمالات اسلام۔ لیجیے محترم، یہ ایک مکتوبات جو نیا ایڈیشن ہے اس میں سے بھی دکھا دیتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مکتوبات نیا ایڈیشن ہے، اس میں بھی یہ صفحہ نمبر 178 ہے اور جلد 2 ہے۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں، اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مکمل کراویں، اور بعض احکام کو منسوخ کریں، اور بعض نئے احکام لاویں۔ لیکن اس جگہ تو ایسے انقلاب کا دعویٰ نہیں ہے۔ وہی اسلام ہے جو پہلے تھا، وہی نمازیں ہیں جو پہلے تھیں۔ لیجیے جناب، یہ حوالہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے نئے ایڈیشن جو 4 جلدوں میں مکتوبات شائع ہوئے ہیں اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، دکھا دیا، جس سے وہ مربی صاحب واضح طور پہ انکاری ہیں۔ تو ناظرین، اب آئیے یہ آپ کے سامنے دیکھتے ہیں، یہ ملفوظات، یہ روحانی خزائن جلد 5 ہے، آئینہ کمالات اسلام، اس حوالے سے بھی انہوں نے باقاعدہ انکار کیا ہے۔ تو لیجیے جناب، یہ حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں آئینہ کمالات اسلام کا۔ مرزا صاحب واضح طور پہ لکھتے ہیں، اور یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ دجال اول نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا، اگر اس کے یہ معنی دیے جائیں کہ چند روز نبوت کا دعویٰ کر کے پھر خدا بننے کا دعویٰ کرے گا تو یہ معنی سری باطل ہیں، کیونکہ یہ سبز رنگ کی عبارت پڑھیے،
جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعویٰ میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوئی ہے، اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام سناوے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایک امت بناوے جو اس کو نبی سمجھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہو۔ لیجئے جناب، یہ 344 نمبر صفحہ جس کا وہ مربی واضح انکار کر رہا ہے، یہ روحانی خزائن جلد 5 ہے، آئینہ کمالات اسلام ہے، 344 ہے، اور یہ ابھی آپ کے سامنے اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے، اس جلد کا یہ 344 نمبر صفحہ ہے، جس سے وہ مربی اپنے اس قادیانی کو دام تزویر میں پھنسائے رکھنے کے لیے صریحاً دھوکہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ حوالے ہمارے ہیں ہی نہیں ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے۔ اور پھر روحانی خزان کا صفحہ نمبر 344 دے رہا ہے، آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ نمبر 344 دے رہا ہے۔ یہ سب سے ایک جھوٹی دلیل جو انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ چیز بیان کی ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے ختم نبوت پر ایمان و اصرار یہ بات بیان کی ہے، اور اس کا حوالہ دیا حمامت البشرا صفحہ نمبر 24، روحانی خزان صفحہ نمبر 200، جلد نمبر 7۔ اب یہ جو حوالہ انہوں نے دیا ہے صفحہ نمبر 24 حمامت البشرا، پہلے اس سے یہ بات پوچھیں کہ حمامت البشرا جو ہے یہ اردو میں ہے کہ عربی میں ہے۔ اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ یہ عربی کی بک ہے، اور مرزا صاحب نے کہیں پر بھی یہ بات نہیں بیان فرمائی کہ جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیوں کرا سکتا ہے، در حال کہ آپ کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ یہ تحریر مرزا صاحب کی انہوں نے بیان کی ہے، اور مرزا صاحب نے اس طرح کی کسی جگہ پہ یہ تحریر بیان نہیں فرمائی۔ جی جناب، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مربی صاحب اس بات سے بھی انکاری ہیں کہ حمامت البشرا میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے روحانی خزائن سے جو ہے جلد 7 صفحہ نمبر 200 اور حمامت البشرا کا صفحہ نمبر 24 اور مترجم کا بھی جو انہی کی ویب سائٹ سے ترجمہ شائع ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، روحانی خزائن جلد 7 ہے آپ کے سامنے، یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں، یہ لیں جناب، یہ ہے عربی کی تحریر صفحہ نمبر 200 پر جو ہائی لائٹ کی ہوئی ہے۔ وَأَمَّا ذَكَرَ نَزُولَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ فَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ لَا يَحْمِلُ هَٰذَا الْاسْمَ الْمَذْكُورُ الْحَدِيثَ عَلَىٰ ظَاهِرِ مَعْنَاهُ۔ یہ مکمل جو ہے وہ عربی میں تحریر ہے۔ یہ آخر میں لکھتے ہیں وَكَيْفَ يُجِيءُ نَبِيٌّ بَعْدَ رَسُولٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَخَتَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبِيِّينَ۔ یہ تحریر مرزا صاحب کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عربی کی دکھائی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ابھی آگے آتے ہیں، آگے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں مترجم سے جو ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، صفحہ نمبر 81 ہے، اردو ترجمہ حمامت البشرا کا ہے۔ یہ ان کی اپنی ویب سائٹ پر جو alislam.org ہے اس پر موجود ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تحریر میں نے عربی کی بھی ہائی لائٹ کی ہے اور یہ ترجمہ بھی موجود ہے۔ اور جو عیسیٰ بن مریم کے نزول کا ذکر ہے، پس کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ احادیث میں اس نام کو ظاہر پر محمول کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی اس قول کے خلاف ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا، ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنا نہیں کیا؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو یہ لازم آتا ہے کہ وہی نبوت کے دروازہ کا انفتاح بھی بند ہو جائے ہونے کے بعد جائز خیال کریں، اور یہ باطل ہے جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیوں کر آ سکتا ہے۔ لیجئے جناب، یہ تحریر حمامت البشرا سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آگے لکھتے ہیں مرزا صاحب اسی میں، کیوں حالانکہ کہ آپ کی وفات کے بعد وحی نبوت منقطع ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ عربی تحریر بھی ہے اور اردو ترجمہ بھی ہے، اور یہ میں نے اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کیا،
ये इन्हीं की वेबसाइट से ली गई alislam.org से हमामतुल बुशरा का उर्दू तर्जमा है और वहाँ पर मौजूद वो भी आपके सामने पेश कर दिया, अरबी तहरीर भी पेश कर दी, जिससे ये मुरब्बी साहब सिरे से अनकारी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मुरब्बी साहब क्या कहते हैं। फिर इन्होंने किताबुल बिरिया का एक हवाला दिया है, सफ़ा नंबर 184 हाशिया उसका, रूहानी खजान सफ़ा नंबर 218 का, कि जी मिर्ज़ा साहब लिखते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमा दिया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, और हदीस ला नबी आबादी ऐसी मशहूर थी कि किसको इसकी सेहत में कलाम न था। और कुरान शरीफ जिसका लफ्ज़ लफ्ज़ कती है अपनी आयत करीमा वला के रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन से भी इस बात की तस्दीक करता था कि फ़िल हकीकत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को तस्लीम करते हैं कि ख़त्म नबूवत ख़त्म हो चुकी है, नबी तो नहीं आ सकता। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने जो बात बयान फरमाई है कि नबी कौन सा आना है, वो आपने अपनी किताबों में बारहा दफ़ा बयान फरमाई है, लेकिन इस तरह की तहरीर किताबुल बिरिया के किसी हाशिए में यह बात लिखी हुई मैंने नहीं पढ़ी। अगर ये दोस्त मेरे किसी किताब में ये बात लिखी हुई बयान कर दे या बता दे तो उसको मैं इनाम दूंगा कि फ़लाँ किताब में ये लिखा हुआ है। ऐसी झूठी और मन घड़त बातें बयान कर देना और फिर कहना कि ये जी मिर्ज़ा साहब ने ये किताब अपनी किताबों में लिखी हैं, और लोगों को बताना कि देखें जी इन्होंने अपनी किताबों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर तो नाज़रीन ये देखें, किताबुल बरिया का जो हवाला है उससे भी मौसूफ सिरे से इनकारी हैं और झूठा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं दूसरों पर कि हमने माज़अल्लाह झूठ बोला। ये देखें, ये रूहानी खजान जिल्द 13 है जो आपके सामने, जिसका टाइटल पेज लगा दिया है मैंने, फ्रंट पेज। और अब आगे बढ़ते हैं, इसका वो सफ़ा ये देखें, यहाँ पर वाज़े तौर पे मिर्ज़ा साहब लिखते हैं वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन से भी इस बात की तस्दीक करता था कि फ़िल हकीकत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत ख़त्म हो चुकी है। फिर क्यों कर मुमकिन था कि कोई नबी नबुव्वत के हकीकी मानों की रूह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तशरीफ़ लाए। इससे तो तमाम तारोपोज इस्लाम धर्म भरम हो जाता था। और ये कहना कि हज़रत ईसा जो है नबुव्वत से मुअत्तल होकर आएगा, नहायत बेहयाई और गुस्ताखी का कलमा है। क्या खुदा ताला के मकबूल और मुकर्रब नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अपनी नबुव्वत से मुअत्तल हो सकते हैं? फिर कौन सा राह तरीक था कि खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आते? गरज कुरान शरीफ में खुदा ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम खातमुन नबिय्यीन रखकर और हदीस में खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला नबिय्या बाद ही फरमाकर इस अमर का फैसला कर दिया था कि कोई नबी नबुव्वत के हकीकी मानों की रूह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आ सकता। लीजिए जनाब, ये हवाला भी आपके सामने पेश कर दिया। ये तहरीर ये देख सकते हैं 218 नंबर सफ़ा की तहरीर है हाशिया के अंदर, और जिससे वो इनकारी ये 217 नंबर सफ़ा से तहरीर शुरू होती है, जिसमें वाज़े लिखा हुआ ये देख सकते हैं आप कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमा दिया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और हदीस ला नबी आबादी ऐसी मशहूर थी कि किसी को इसकी सेहत में कलाम ना था। और कुरान करीम जिसका लफ्ज़ कतई है अपनी आयत करीमा यानी आना वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन में, जनाब सुनिए, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन से भी इस बात की तस्दीक करता है कि करता था कि फिल हकीकत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत ख़त्म हो चुकी है। जी मोहतरम, ये आपके सामने है किताबुल बरिया सफ़ा नंबर 217 और 218 का हवाला, और देख लें किस तरीके से ये मुरब्बी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और कह रहा है कि ये हमारी किताब में, मिर्ज़ा साहब की किताब में हवाला है ही नहीं है, सिरे से इनकारी है। इस तरीके से ये अपने लोगों को धोखा दे करके जो है अपने जाल में फंसाए रखने की कोशिश करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है मुरब्बी। फिर उन्होंने एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने एक और किताब का हवाला दिया है, वो सुनने वाली बात है। अब क्या है कि उन्होंने अज़ाला उहाम के सफ़ा नंबर 577, रूहानी खजान सफ़ा नंबर 412 411, पहले मेरे भाई से पूछा जाए कि रूहानी खजान का सफ़ा अलहदा होता है और अज़ाला उहाम का सफ़ा अलहदा होता है। इसको तो इतना इल्म नहीं है
کہ میں جو بات لکھ رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہوں اور لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ بتانا کہ جی دیکھیں مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں نبی ہوں، اور خاتم النبیین کا جو وعدہ دیا گیا ہے، جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا، اب جبرائیل بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وحی نبوت لانے کے منع کیا گیا، کئی جگہ پہ مرزا صاحب نے بیان نہیں فرمایا۔ اگر یہ لیجیے جناب، پہلی بات تو یہ کہ یہ مربی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، حالانکہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 3 میں 3 کتابیں مرزا صاحب کی ہیں، ایک فتح اسلام، دوسری توضیح مرام، اور اسی طرح اعضاء اوہام جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ 3 کتابیں روحانی خزائن جلد 3 میں موجود ہیں، تو اس لیے روحانی خزائن کی جلد کا صفحہ الگ ہے اور اعضاء اوہام کا صفحہ الگ ہے، اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں مربی صاحب واضح طور پہ۔ مرزا صاحب نے بیان فرمایا ہے تو میں انعام دینے کے لیے شرط لگا لیں میرے ساتھ کہ کتاب کا حوالہ صحیح طریقے سے دیں، اور پھر دیکھیں شوکت اور کسر شان جیم انہوں نے لکھا ہے۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں جناب میں انعام دینے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ شرط لگا لیں۔ یہ حوالہ موجود ہی نہیں ہے اعضاء اوہام کے اندر۔ آئیے میں وہ حوالہ بھی پیش کیے دیتا ہوں، یہ دیکھیں جناب، یہ اعضاء اوہام آپ کے سامنے ہے، ابھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں اعضاء اوہام، یہ دیکھیے گا۔ لیجیے جناب، یہ اعضاء اوہام روحانی خزائن جلد 3 کا ٹائٹل پیج ہے جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے محترم، یہ صفحہ نمبر 411 آپ دیکھ سکتے ہیں، 411 نمبر صفحہ ہے، اعضاء اوہام حصہ دوم ہے، روحانی خزائن جلد 3 ہے، اور یہ صفحہ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے 576 نمبر صفحہ جو بتایا گیا ہے، 576 اور 77، اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جاوے اور صرف ایک ہی فکرہ حضرت جبرائیل لامیں اور پھر چپ ہو جاویں، یہ امر بھی ختم نبوت کے منافی ہے، کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہو گئی تو پھر تھوڑا یا بہت، پھر آگے لکھتے ہیں اگلے صفحے پہ، پھر تھوڑا یا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ ہر ایک دنا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالی نے صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ کے لیے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا، یہ تمام باتیں سچ اور صحیح ہیں، تو پھر کوئی شخص بحثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا۔ لیجیے جناب، مرزا صاحب 2 ٹوک الفاظ میں اس بات سے انکار کر رہے ہیں، اور یہ صفحہ نمبر 412 اور 411 روحانی خزائن جلد 3 کا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، جس سے وہ مربی صاحب جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میرے ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، یعنی کس حد تک دھوکہ دے رہے، اور کہہ رہے ہیں میں انعام دوں گا۔ کیسے اپنے بندوں کو جھوٹ سے، ہیرا پھیری سے، دجل و فریب سے اپنے دام تزویر میں پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مربی صاحب کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے تشہیز الاذہان کا حوالہ دیا ہے، اور ساتھ آگے جا کر دیکھو بعنوان محمدی ختم نبوت کی اصل حقیقت، پھر صفحہ اس کا 10 بحوالہ اخبار الحکم کا حوالہ دیا ہے۔ یہ من گھڑت باتیں بیان کر کے جماعت احمدیہ کے لوگوں کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو صحیح رنگ میں تبلیغ کر رہے ہیں، صحیح رنگ میں بتا رہے ہیں، یہ غلط باتیں بیان کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ایسی کہیں جگہ پہ یہ ایسی باتیں نہیں بیان کی مرزا صاحب نے، آپ لوگوں کو یہ غلط باتوں کی طرف توجہ نہ دلائیں اور نہ بتائیں۔ اب اس میں کہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ نے تحریر لکھی ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمارے نبی کریم کو جو آپ کے بعد کسی دوسرے کے نبی نہ کہلانے سے شوکت ہے، اور حضرت موسیٰ کے بعد اور لوگوں کے بھی نبی کہلانے سے ان کی کثر شان، کیونکہ حضرت موسیٰ بھی ایک نبی تھے اور ان کے بعد ہزاروں اور بھی نبی ہے، تو ان کی نبوت کی خصوصیت اور عظمت کوئی نہیں ثابت ہوتی۔ یہ اس طرح کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ کہاں پہ بیان ہوئی ہیں؟
میں تو پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، مجھے کسی جگہ پہ یہ تحریریں نظر نہیں آتی، ان کو پتہ نہیں کہاں سے نظر آ گئی ہیں کہ یہاں پہ مرزا صاحب نے یہ باتیں بیان فرمائی ہے۔ اب یہ دیکھیں، انہوں نے ازالہ ہوام کے صفحہ نمبر 577 روحانی خزانے کا صفحہ نمبر 413، جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ ایک صفحہ اور دے رہے ہیں، وہ صفحے آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں، اور نہ کوئی ایسی کوئی بات وہاں پہ بیان کی۔ جب میں نے روحانی خزانے کی جلد نمبر 3 کھول کے دیکھی ہے، اس میں جو صفحہ انہوں نے بتایا ہے وہاں پہ کتاب ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ اب اس کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے صفحے ہی غلط دیے ہوئے ہیں، اور پھر آگے سے مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی بیان کر دیا ہے، اتنی جھوٹی اور من گھڑت باتیں بیان کرنے۔ جی ناظرین، یہ دیکھ لیں، میں نے صفحات روحانی خزانہ جلد 3 ازالہ ہوام کے ہر چیز آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دی، پیش کر دی، لیکن یہ مربی کس طریقے سے دھچل، دھوکہ، فریب اور جھوٹ، قدم قدم پہ جھوٹ بولتے جا رہا ہے اور دوسروں پر جھوٹ کا الزام عائد کر رہا ہے۔ کر رہے ہیں کہ خدا کا خوف کریں، کچھ تو صحیح باتیں بیان کریں کہ ہاں مرزا صاحب نے یہ فلاں جگہ پہ بات بیان کی ہے، انہوں نے کتاب میں یہ لکھا ہے، تو پھر ہم مانیں۔ اب یہ جو ازالہ اوہام کا ایک حوالہ دیا ہے، قرآن کریم بعد خاتم نبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو، کیونکہ رسول کو علم دین بواسطہ جبرائیل ملتا ہے، اور باب نزول جبرائیل با پرایا وحی رسالت مسدود ہے، اور یہ بات خود ممتنع ہے کہ رسول تو آوے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔ یہ میرے بھائی نے کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مجھے دکھا دیں۔ یہ ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 761 ہے کہ 21 ہے، کہاں پہ لکھا ہوا مجھے بتائیں۔ یہ لیجئے ناظرین، یہ آپ کے سامنے ازالہ اوہام روحانی خزانہ جلد 3 صفحہ 511، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حصہ 2 میں ازالہ اوہام کا روحانی خزانہ جلد 3 کا صفحہ 511 ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو صفحہ دیا ہوا ہے 721، لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ چہارم، قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔ یہ واضح لکھا ہوا ہے، خواہ وہ رسول نیا ہو یا پرانا، کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے، اور باب نزول جبرائیل یہ پرایا وحی رسالت مسدود ہے، اور یہ بات خود متمنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آوے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔ یہ آپ دیکھتے ہیں، پھر سن لیجئے کہ چہارم، قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ رسول نیا ہو یا پرانا ہو، کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے، اور باب نزول جبرائیل بپرایا وحی رسالت مسدود ہے، اور یہ بات خود ممتنع ہے کہ نیا دنیا میں رسول تو آوے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔ لیجیے جناب، یہ مرزا صاحب کی تحریر ہم نے ازالہ اوہام سے پیش کر دی، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، لیکن مربی صاحب ہیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ یہ ایسی من گھڑت باتیں بیان کر، پھر دیکھیں جی انہوں نے آگے یہ ایک انہوں نے حوالہ دیا ہے ایک خط کا، نامردی کا یقین، کہ بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ میں جو ہے، یہ آپ پڑھیں صحیح اس کو، جو حکیم اپنا مولوی حکیم نور الدین کو بیان کیا گیا ہے کہ جس قدر ذوف دماغ کے عارضہ میں یہ عاجز مبتلا، مجھے یقین نہیں کہ آپ کو ایسا عارضہ ہو۔ جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نہ مار دوں، پھر شادی کس بھروسے پر کی؟ یہ اتنی غلط اور اتنی گھٹیا بات، اور یہ بھی وہ بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 5، یہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ خط وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، اور جو چیز بیان کرنے کا تعلق ہے وہ بیان کریں۔ اور دوسرا بڑا نشان یہاں پہ جو انہوں نے نزول مسیح کا، جی ناظرین، یہ حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نامردی کا یقین تھا شادی سے پہلے، جو بات انہوں نے لکھی مکتوبات احمدیہ میں، کیونکہ اس سے بھی یہ موصوف مربی صاحب سرے سے انکاری ہیں کہ جناب یہ بات تو ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں، مکتوبات احمدیہ ہے، یہ جلد 2 ہے، جو نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے اس کا، تو اس کے اندر یہ مکتوب نمبر 15 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد 2 سے مکتوب نمبر 15 لکھا ہے
हकीम नूरुद्दीन साहब को खत मिर्ज़ा साहब ने कि जिस कदर ज़ोफ़ दिमाग के आर्ज़े में ये आजिज़ मुब्तला है, मुझे यकीन नहीं कि आपको ऐसा ही आर्ज़ा हो। जब मैंने नई शादी की थी तो मुद्दत तक मुझे यही यकीन रहा कि मैं नामर्द हूँ। आखिर मैंने सब्र किया और दुआ करता रहा तो अल्लाह जल्ल शान ने उस दुआ को कबूल फरमाया। और ज़ोफ़े कल्ब तो अब भी मुझे इस कदर है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। ये खत 22 फरवरी 1887 का खत है जो लिखा गया है और अल-हकम 17 अगस्त 1903 के सफ़ा 3 पर भी शाया शुदा है। और मिर्ज़ा साहब ने यह खत लिखा है हकीम नूरुद्दीन साहब को। ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है कि अस तरफ आजिज़ आयद बिल्ला समद कलाम अहमद बखिदमत खमीम मखदूम मकरम मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब सल्लल्लाहु ताला, ये उनको मुखातब करके खत लिखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा हवाला जो 10 जिल्दों वाला एडिशन था पुराना, उसका जिल्द पंजम नंबर 2 है, मकतूबात अहमदिया सफ़ा नंबर 21 पर ये देख लें, वहाँ पर भी ये तहरीर मौजूद है। साफ लिखा कि मुझे यकीन नहीं कि आपको ऐसा ही आर्ज़ा हो। जब मैंने नई शादी की थी तो मुद्दत तक मुझे यकीन रहा कि मैं नामर्द हूँ। आखिर मैंने सब्र किया और दुआ करता रहा तो अल्लाह जल्ल शान ने उस दुआ को कबूल फरमाया। और ज़ोफ़े कल्ब तो अब भी मुझे है, इस कदर है कि मैं बयान नहीं कर सकता। खुदा ताला से ज़्यादा कामिल मालज और कोई भी नहीं। हमारी सआदत इसी में कि हम बिल्कुल अपने से ही नकम्मे और बेहुनर समझें। लीजिए जनाब, ये आप देख सकते हैं मकतूबात अहमदिया है, सफ़ा नंबर 21 है, जिल्द पंजम है नंबर 2। ये पुराना एडिशन है जो 10 जिल्दों वाला है, उसका हवाला है। लेकिन मुरब्बी साहब इससे सिरे से मुनकारी हैं कि ये बात हमारी किताब में तो लिखी नहीं है और झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कि मुरब्बी साहब मजीद क्या कहते हैं। मैं देख रहा था किताब सफ़ा नंबर 2 सुनो, मुझे तो मिली नहीं है नुज़ुल मसीह। नुज़ुल मसीह किसी और जगह पे मौजूद है और वहाँ जब मैंने वहाँ पे इसका सफ़ा देखा है, वहाँ पे एक गलती का ज़ाला किताब मौजूद है और नुज़ुल मसीह किताब मौजूद ही नहीं है वहाँ पे। ये उसमें जी लिखा हुआ दूसरा बड़ा निशान यह है कि जब शादी के मुताल्लिक़ मुझ पर मुक़द्दस वही नाज़िल हुई थी तो उस वक़्त मेरा दिलो दिमाग और जिस्म नहायत कमज़ोर था और अलावा ज़ियाबतीस और दौरान सार और तशन्नुज क़ल्ब के दक की बीमारी यानी दमे की बीमारी का असर भी दूर ना हुआ था। अभी इस नहायत दर्जे के ज़ोर में जब निकाह हुआ तो बाद लोगों ने अफसोस किया क्योंकि मेरी हालत मरवी कालादम थी और पीराना साली के रंग में मेरी ज़िंदगी थी। चुनाचे मौलवी मोहम्मद हसन बटालवी मुझे ख़त लिखा था जो अब तक मौजूद है कि आपकी शादी नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा ना हो कि कोई इब्तला पेश है। ये इस मेरे भाई ने खुद ही तहरीरें लिख के खुद ही किताब बना के उसमें हवाले मिर्ज़ा साहब के बयान करके ये समझता है कि मैंने ये काम अपना अदा कर दिया है। मेरे भाई, आप उनको बताते हो जिन लोगों को इल्म नहीं है, जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, जिनको पता नहीं चलता, जो सुस्ती और कहली की वजह से वो किताबें नहीं पढ़ते। आप उनके सामने ये हवाले रखेंगे तो उन्होंने तो कहना है कि वाकई यहाँ पे जो मिर्ज़ा साहब की किताबों के हवाले बयान किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, आइए आपको यह हवाला भी दिखा दूँ नुज़ूलुल मसीह से, क्योंकि मसूफ़ इससे भी इनकारी हैं कि जनाब हमारा ये हवाला है ही नहीं। तो आइए नुज़ूलुल मसीह से भी ये हवाला हम आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि वो कब तक इनकार करते चले जाएंगे और कब तक जो है वो भागते चले जाएंगे। हम इंशाअल्लाह मुकम्मल हवाला जात पेश करेंगे। ये आपके सामने ये देख लें जनाब, ये है नुज़ूलुल मसीह, आप देख रहे हैं रूहानी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 587 है। ये नुज़ूलुल मसीह सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, लिखा है कि हर तरह का आराम पहुंचा। और दूसरा बड़ा निशान ये है कि जब शादी के मुताल्लिक़ मुझ पर मुक़द्दस वही नाज़िल हुई थी तो उस वक़्त मेरा दिलो दिमाग और जिस्म नहायत कमज़ोर था और अलावा ज़ियाबतीस और दौरान सर और तशन्नुज क़ल्ब के रिज़्क़ के दिक की बीमारी का असर अभी बकुल्ली दूर न हुआ था। इस नहायत दर्जा के ज़ूफ़ में जब निकाह हुआ तो बाज़ लोगों ने अफसोस किया कि क्योंकि मेरी हालत मरदमी कलअदम थी और पैराना साली के रंग में मेरी ज़िंदगी थी। चनाचे मौलवी मोहम्मद हसन बटालवी ने मुझे ख़त लिखा था जो अब तक मौजूद है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा ना हो कि कोई इब्तला पेश आवे।
मगर बावजूद इन कमजोरियों के खुदा ने मुझे पूरी कुव्वत, सेहत और ताकत बख्शी और 4 लड़के अता किए। लीजिए जनाब, ये मरब्बी साहब कह रहे हैं जी ये बात है ही नहीं, ये रसूलुल मसीह किताब है, कुरान जिल्द 18 है, सफ़ा नंबर 587 है, जो आपके सामने पेश कर दिया गया है। पेश गोई नंबर ये आप देख सकते हैं 78 है जनाब, जिस पेशगोई का जिक्र किया जा रहा है और उसके अंदर ये बात मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं कि मरब्बी साहब अब आगे क्या कहते हैं। ये गलत बातें इन्होंने बयान की हैं और कहीं पे भी ये बातें मौजूद नहीं हैं, और अगर मौजूद हैं तो उसके हवाले पेश करें मुझे, मैं उसको जवाब देता हूँ कि ये फलां वो कहें कि फलां किताब में ये चीज़ लिखी हुई है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं उसको भेजता हूँ। तो ये गलत बातें जो हैं ये कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। मैंने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, इन किताबों को जिन्होंने इनके हवाले दिए हैं, किताबें पढ़ी हैं, किसी जगह पे ये चीज़ नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला उसको अक्ल दे, और जिनको बताया जा रहा है, जिनको बताई जा रही हैं चीज़ें, अल्लाह ताला उनको भी समझने की तौफीक दे कि वो समझें, अक्ल करें। अक्ल इस बात की करें कि देखें कि ये जो बयान किए जा रहे हैं, क्या मसीह इस्लाम ने ये बातें बयान फरमाई हैं, क्या हमारे मानने में ये बातें आती हैं। मैंने तो किसी की इस तरह की कोई तहरीर नहीं पढ़ी। अब जो इन्होंने जिक्र हबीब का एक हवाला दिया है, कमाल है उसकी पेश करने वाले की, और किताब लिख के और फिर हम मिर्ज़ा साहब के हवाले दे के फिर आप लोगों के सामने पेश किए हैं, और आपने उसका मुताले भी नहीं किया, और अपने ईमान की कमज़ोरी की वजह से ये इस तरफ इसके पीछे लगे हैं कि ये वाकई किताबें इसमें मौजूद हैं। कहीं पे भी ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। मेरे पास बुक्स हैं इसकी, मेरे पास इसका पूरा मवाद है, मैंने इसको चेक किया जो इन्होंने हवाले सेंड किए हैं। तो अल्लाह ताला आपको तौफीक दे समझने की, और उसको भी तौफीक दे कि गलत बातें जो हैं वो ना बयान किया करे। तो लीजिए नाजरीन, ये मैंने आपके सामने उसकी मुकम्मल गुफ्तगू, जहाँ पर उसने दजल फ़रेब का मुजाहरा किया और बार बार पर झूठ बोला कि यह वाला हमारी किताब में नहीं, वाला हमारी किताब में नहीं, वो सारे हवाले उस मुरब्बी के पेश कर दिया। अब आखिर में मैं उस भाई की 2 दिन कबल होने वाली बात, उसकी ऑडियो उस नौजवान के बारे में पूछा था कि उसका क्या बना है, तो उस हवाले से जो उस भाई ने कहा वो आपके सामने पेश करता हूँ, तो वो भी सुन लीजिए। और भाईजान, वो जो लड़का है, वो लड़के के जो जितने भी इधर रिश्तेदार हैं, पीछे भी जितने रिश्तेदार हैं, ये तो बात 100 जो है ना वो % वो सच है कि उनको कुछ भी नहीं पता। जबकि उसकी जो माँ थी वो पहले उसको बोलती थी कि तुम बताओ किधर लिखा है हम नबी मानते हैं। जब उसने लिखा हुआ दिखाया, उसने बोला तो हम मानेंगे, अब मानेंगे, क्योंकि उसके रिश्तेदार हैं इधर वो सारे, ये तो जाहिल लोग हैं, इनको पता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अभी तक जो है ना वो लड़का उसने बोला मैं आप जो तुम मस्जिद बोलते हो उसमें भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है कि इसको मिल नहीं सकते, कि उसको भी सख्ती की हुई है, उसका खर्चा पानी बंद किया हुआ है, उसको घर में ही तकरीबन एक किस्म का कैद किया, वो अकेला है, तो ये सारा ख़ानदान है। तो लेकिन वो जो है ना वो कभी कभी चोरी चोरी आता है और वो बोलता है कि ये मैं इनको जो है ना अभी, क्योंकि मैं 18 साल का नहीं हुआ, 18 साल का हो जाऊंगा जब, क्योंकि वो 16-17 साल का है, लेकिन वो बहुत मतलब जो उसका कद भी तकरीबन 5.6 के करीब पहुंच गया हुआ है। ठीक है, जवान है हर ये जो है ना। तो वो बोल रहा है कि जब तकरीबन 18 साल का होगा मुझे, फिर मैं अपना जो खुद फैसला कर सकूंगा, फिर मुझे जो है ना वो टेंशन नहीं होगी, वो मेरा जो बैंक वगैरह वो सारा अलहदा हो जाएगा, सिस्टम अलहदा हो जाएगा, मुझे जो है जो खाने के लिए मैं खुद भी खरीद सकूंगा चीज़ें। तो उन्होंने वो बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। और इंशाल्लाह मैं काफ़ी जो है ना देर से आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहा हूँ, और मेरा दिल है इंशाल्लाह वो वीडियो ज़रूर बनेगी, कि जो मैंने आपको ऑडियो सेंड की थी उस पे एक वीडियो भी बनाएं, छोटी सी वीडियो बनाएं, आधे घंटे की या 20 मिनट की वीडियो बनाएं, और उसको रोक के कि ये देखें ये क्या बोल रहा है, ये
جو ہے نا وہ باہر سے جرمنی سے اس کو کسی نے پوچھا ہے کہ جناب والا یہ ہم سے سوال لوگ کرتے ہیں، تو یہ سوالات لوگوں نے کیے ہیں اور یہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے کہ اس کو روک کے بتائیں۔ دیکھیں اس نے بولا ہے کہ یہ تو لکھا ہی کہیں نہیں ہوا، اگر یہ لکھا ہوا ہو تو ہم ہی ادھر کیا، مجھے بھی پڑھ کے آپ نے سنی ہوگی وہ آڈیو، اس میں بولتا ہے مجھے تو پڑھ کے ساری زندگی گزر گئی ہے، میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ جب مربیوں کا یہ حال ہے، انہوں نے یہ کچھ نہیں دیکھا، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے جس طرح آپ نے ایک پہلی ویڈیو میں دکھا رہے ہیں، تو پھر تھوڑی آڈیو اس کی آگے چلائی تو پھر اس کو دکھایا، ہاں جی یہ آپ نے تو دیکھا نہیں، اسی لیے تو آپ کا بیڑا، مربیوں نے نہیں جب دیکھا تو یہ جو نیچے والے لوگ ہیں یہ تو پوچھتے ہی مربیوں سے ہیں نا۔ تو اس سے ایک یہ بھی واضح ہوگا کہ آپ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں اس طرح جن کی جو آگے مربیوں تک نہیں جن کی پہنچ، ان کو جب ویڈیو میں سینڈ کروں گا ان کو بولوں گا کہ یہ دیکھیں کہ مربی بول رہا ہے کہ میں نہیں، تو ایک جو ہے عالم مسلمان، ایک عالم جو ہے وہ آپ کی کتابوں سے دکھا رہا ہے کہ بیٹے یہ ادھر لکھا ہوا ہے، یہ ادھر لکھا ہوا ہے، یہ ادھر لکھا ہوا ہے۔ جب مربیوں کو نہیں پتا تو تمہیں کیسے پتا چلے گا ان لوگوں کو جو یہ ادھر جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جو صرف پیسے کی پوجا کرتے ہیں، جو صرف۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس بندے کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ کیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو اس نے بات کی وہ کیا تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو اور بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا بہتر کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ دجل و فریب کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حق بات سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ ہم نے آپ پر حق واضح کر دیا، ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی، ایک ایک حوالہ دکھا دیا اور ثابت کر دیا کہ مربی اپنے ماننے والوں کو دجل و فریب سے کس طریقے سے اپنے دام تدبیر میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو آخر میں میری ایک درخواست ہے، ہمارے یوٹیوب چینل RQ یوٹیوب TV چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور آگے اس ویڈیوز کو شیئر کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔